بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تشریف لائے، اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ عمر کا آخری دور ہے۔ جو اشعار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کہے ہیں، ان میں خود موت کا تذکرہ ہے۔ بدنی لحاظ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی ہٹے کٹے نہیں تھے۔ مصر تشریف لانے کے بعد صحت کچھ اچھی ہوئی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ طبیعت گرنے لگی اور مختلف قسم کے عوارض لاحق ہونے لگے۔ خاص طور سے بواسیر کا مرض بہت شدت سے حملہ آور ہوا، جس نے گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ مختلف امراض سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں دن گزارے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے۔ میں نے کہا، استاد عالی مقام، کیسی صبح فرمائی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبح اس حال میں کی ہے کہ اس دنیا سے چل چلاؤ ہے، اپنے عزیز ساتھیوں کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے، موت کا پیالہ نوش کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اعمال کی خرابیوں کا سامنا ہے، کچھ معلوم نہیں میری روح اللہ کی جنت تک پہنچیں گی کہ اسے مبارکباد دوں، یا جہنم کی طرف ہانکی جائیں گی کہ اس پر ماتم کروں۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور دل کے جذبات ان اشعار میں ڈھل گئے، جن کا ترجمہ یہ ہے: پروردگار، جب دل سخت ہو گیا اور نکلنے کے راستے تنگ ہو گئے، تو میں نے تیری عفو و درگزر تک پہنچنے کے لیے اپنی نیک خواہشات کا سہارا لیا۔ اپنے گناہوں کو میں غیر معمولی سمجھتا ہوں، لیکن پروردگار، تیری معافی کے ساتھ اپنے گناہوں کو جوڑ کر دیکھتا ہوں تو تیرے عفو و درگزر کو کہیں زیادہ وسیع و عظیم پاتا ہوں۔ تو ہمیشہ گناہوں کو معاف کرتا رہا ہے، برابر تیری طرف سے اکرام و عطا کی بارش ہوتی رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے تو ہمیشہ درگزر کرتا رہا ہے، آج بھی کر دے۔ چنانچہ 204 ہجری رجب کا آخری دن تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، دوسری طرف علم و فضل کا یہ آفتاب عالم تاب ایک عالم کو منور کرنے کے بعد غروب ہونے کے قریب تھا۔ جمعرات کا دن رخصت ہو چکا تھا، جمعہ کی شب شروع ہو رہی تھی۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح دربار الہی میں حاضر ہونے کے لیے اذن الہی کی منتظر تھی۔ بس اجازت ملی اور یہ پاک و صاف روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز اور محبوب شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا۔ 30 رجب بروز جمعہ بعد نماز عصر امیر مصر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دوسری صدی ہجری کی اس حسین ترین علمی بہار کو قبر کی آغوش میں دے دیا۔ رحمہ اللہ رحمتا واسعتا وجعلہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے منامات اور بشارات جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔